محترم ناظرین، گھر کی 3 چیزیں کبھی کسی کو مت دینا۔ اگر آپ سے کوئی انسان 3 چیزیں مانگے تو سرے سے انکار کر دینا، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی رات کے آخری پہر جب پورا گھر خاموش ہوتا ہے، کیا آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر وہ کون سی خاموش غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے سکون، برکت اور عزت کو کھو رہی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ اسے اچھا اخلاق، رشتہ داری یا مدد کا نام دیتے ہیں، مگر برسوں بعد یہی معمول ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 3 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جنہیں اگر آپ نے جذبات، شرمندگی یا کسی کے اصرار میں آ کر کسی کو دے دی تو شاید آپ خود بھی محسوس نہ کر سکیں کہ آپ کے گھر کی راحت کیوں کم ہونے لگی، رزق میں بے برکتی کیوں آنے لگی اور دل کا سکون کیوں آہستہ آہستہ چھننے لگا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی قسمت کو بدل بھی سکتی ہیں، آپ کی قسمت کو بگاڑ بھی سکتی ہیں، آپ کے گھر میں سکون بھی پیدا کر سکتی ہیں، بے سکونی بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر میں خوشحالی بھی لا سکتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کے گھر کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے آ جائے، چاہے وہ آپ کی منتیں کرے، سمجھائے، آپ سے بار بار ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے کی کوشش کرے، آپ یہ 3 چیزیں کبھی نہ دینا، تینوں میں سے ایک بھی نہ دینا، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ورنہ یاد رکھنا تمہاری نہ عزت بچے گی، نہ تمہارا نام بچے گا، نہ تمہارے گھر کا سکون بچے گا، نہ تمہارے گھر میں برکت بچے گی، بلکہ تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو ذہن میں لائیے۔ ہر روز اس دروازے سے لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، سلام ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مانگنے والے بھی آتے ہیں اور دینے والے بھی، کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی کوئی پڑوسی، کبھی کوئی دوست اور کبھی کوئی ایسا شخص جسے آپ انکار کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں لے جاؤ، آخر اپنے ہی تو ہو، اور پھر زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر چیز ہر وقت ہر شخص کو دے دینی چاہیے؟ کیا ہر نیکی ہر موقع پر نیکی ہی رہتی ہے؟ کیا ہر سخاوت ہر وقت حکمت بھی ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سے گھر باہر سے آباد ہوتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے، بعض گھروں میں آمدنی کم ہوتی ہے لیکن سکون بے حساب ہوتا ہے، اور بعض گھروں میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے مگر ہر دوسرے دن کوئی نئی آزمائش دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے۔ کہیں اولاد کی پریشانی، کہیں میاں بیوی کی ناچاکی، کہیں کاروبار کی بے برکتی، کہیں بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کہیں ہر کام بنتے بنتے بگڑ جانا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا ہر مسئلے کی وجہ صرف قسمت ہے؟ کیا ہر نقصان کی وجہ صرف نظر یا حسد ہے؟ یا پھر بعض اوقات انسان خود بھی انجانے میں اپنی زندگی کے کچھ دروازے کھول دیتا ہے، ایسے دروازے جن سے بے سکونی خاموشی سے اس گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ انسان کو بڑے گناہ سے شروع نہیں کرواتا، وہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آغاز کرتا ہے۔ وہ ایسی غلطیاں انسان سے کرواتا ہے جنہیں انسان غلطی ہی نہیں سمجھتا، پھر وہی معمول بن جاتی ہے اور پھر وہی معمول انسان کی قسمت کا رخ بدل دیتی ہے۔ اس لیے عقل مند وہ نہیں جو ہر بات پر فوراً یقین کر لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو ہر بات پر رک کر سوچے، اپنے عمل کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں وہ خود اپنی زندگی میں ایسی غلطی تو نہیں دہرا رہا ہے جس کا احساس اسے کبھی ہوا ہی نہیں۔ آج میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گی، اس پوری گفتگو کو کسی کہانی کی طرح نہیں سنیے، اپنے گھر کو سامنے رکھ کر سنیے، اپنی روزمرہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر سنیے، اور ہر بات کے بعد
اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھیے، کیا یہ غلطی مجھ سے بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج اوقات انسان کی زندگی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بدلتی، صرف ایک چھوٹی سی عادت کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے دانا لوگ، بہت سے سمجھدار بزرگ کچھ چیزوں کے بارے میں غیر معمولی احتیاط کرتے تھے۔ وہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں دیتے تھے، وہ ہر مطالبہ فوراً پورا نہیں کرتے تھے، وہ ہر وقت دروازہ نہیں کھولتے تھے، وہ ہر سوال کا جواب بھی فوراً نہیں دیتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ سخت مزاج ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ سخت نہیں، دور اندیش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی قسمت اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل چکی ہو۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے احتیاط کو بد اخلاقی سمجھ لیا ہے اور بے احتیاطی کو اچھا اخلاق۔ ہم ہر بات پر صرف یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل اگر یہی فیصلہ ہمارے گھر کے سکون پر اثر انداز ہو تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ اب شاید آپ کے ذہن میں یہی سوال بار بار آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کیا وہ واقعی اتنی اہم ہیں؟ اور اگر اتنی اہم ہیں تو ہمارے بزرگ انہیں اتنی احتیاط سے کیوں سنبھالتے تھے؟ جلدی مت کیجیے، کیونکہ اگر ابھی میں صرف ان 3 چیزوں کے نام بتا دوں تو شاید آپ ان کی اصل حکمت بھی کبھی نہ سمجھ سکے۔ پہلے اس بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے، پھر وہ 3 چیزیں آپ کو صرف چیزیں نہیں لگیں گی بلکہ اپنے گھر کی ذمہ داری محسوس ہوگی۔ اور یقین مانیے جب آپ آخری بات تک پہنچیں گے تو شاید آپ اپنے گھر کی ایک پرانی عادت ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک سوال کا جواب اپنے دل میں ضرور دیجیے، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر سکون ان کے دروازے تک نہیں آتا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدنی شاید زیادہ نہیں ہوتی لیکن ان کے گھر میں عجب اطمینان، محبت اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ فرق آخر کہاں ہے؟ صرف پیسوں میں؟ ہرگز نہیں۔ صرف قسمت میں؟ یہ بھی پوری حقیقت نہیں۔ اصل فرق اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ ہم بڑی بڑی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن زندگی اکثر چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں سے بدلتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو ہمیشہ بڑے نقصان کی طرف ایک ہی قدم میں نہیں لے جاتا۔ وہ پہلے معمول بدلتا ہے، پھر سوچ بدلتا ہے، پھر انسان کی حساسیت ختم کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کیجیے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ گھر کے بڑے بعض اوقات کسی مانگنے والے کو فوراً جواب نہیں دیتے تھے؟ وہ پہلے وقت دیکھتے تھے، حالات دیکھتے تھے، پھر حوصلہ کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں لگتا تھا شاید یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن عمر گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ تجربہ ہمیشہ کتابوں سے نہیں ملتا، بعض اوقات نسلوں کے مشاہدے سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کی مدد نہ کریں، نہ ہی اسلام میں ہمیں بخل سکھاتا ہے، بلکہ دین تو اشار، سخاوت اور خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہر نیکی کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ جس طرح دوا صحیح وقت پر فائدہ دیتی ہے اور غلط استعمال نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اسی طرح بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں جذبات سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کہیں گے اس سوال سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کیا پسند کرتا ہے اس سوال پر کم غور کرتے ہیں۔ ہم انکار کرنے سے شرماتے ہیں مگر بعد میں اپنے ہی فیصلوں کے نتائج پر روتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر سے سکون کہاں چلا گیا، پتہ نہیں برکت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں ہر خوشی ادھوری کیوں رہ جاتی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات جواب ہمارے اپنے رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ آج جس بات کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں اسے صرف ایک رسم یا روایت سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس سے پیچھے حکمت کیا ہے، کیونکہ جب حکمت سمجھ آ جائے تو عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اور اب شاید وہ لمحہ قریب آ چکا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پہلی چیز جس کے بارے میں ہمارے بزرگ غیر معمولی احتیاط کرتے تھے، جس کے بارے میں بہت
سے لوگ آج بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جسے معمولی سمجھ کر اکثر لوگ سب سے پہلے اپنے گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں، اس کا ذکر ہم اب شروع کریں گے۔ لیکن پہلی چیز بتانے سے پہلے آپ سے صرف ایک درخواست ہے، اپنے ذہن کو ہر قسم کی توہم پرستی سے خالی رکھیے، ہر بات کو عقل، شریعت اور حکمت کے ترازو میں تولیے، کیونکہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ نہ اندھی تقلید کرتا ہے اور نہ ہی بغیر دلیل ہر بات کو مان لیتا ہے۔ اب آئیے پہلی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں اس وقت درجنوں نام گردش کر رہے ہیں۔ کوئی سوچ رہا ہوگا شاید سونے کی بات ہوگی، کوئی کہہ رہا ہوگا شاید قرآن مجید، اور کوئی کسی اور چیز کا تصور کر رہا ہوگا، لیکن حقیقت ان سب سے مختلف ہے، کیونکہ جس پہلی چیز کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ بازار میں نہیں بکتی، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، لیکن اگر یہ ایک مرتبہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو بعض اوقات برسوں کی محبت، اعتماد اور گھر کا سکون واپس نہیں آتا۔ وہ پہلی چیز ہے آپ کے گھر کے راز۔ جی ہاں، گھر کے راز بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رہنی چاہیے، ہر وہ کمزوری جسے صرف گھر والے جانتے ہوں، ہر وہ اختلاف جو وقتی ہو، ہر وہ مالی تنگی، ہر وہ مجبوری، ہر وہ آزمائش، اسے ہر آنے جانے والے شخص تک نہ پہنچا دینا دنائی نہیں، بلکہ بعض اوقات اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کرنے سے مترادف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر ہمدرد نہیں ہوتا، اگر ہر مسکراتا ہوا چہرہ خیر خواہ نہیں ہوتا، ہر وہ شخص جو آپ کی پوری بات خاموشی سے سن رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے درد کا آمین بھی ہو۔ کبھی کبھی لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ انہیں آپ کی کمزوری معلوم ہو جائے، کبھی وہ آپ پر ترس کھانے کے لیے نہیں بلکہ بعد میں دوسروں کے سامنے آپ کا ذکر کرنے کے لیے معلومات جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل مند لوگ ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے، وہ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا راز واپس نہیں آتا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے گرد دیکھیے، کتنے ہی خاندان صرف اس وجہ سے ٹوٹ گئے کہ گھر کی ایک بات گھر سے باہر چلی گئی، کتنی ہی بہنیں کی عزت لوگوں کی مجلس کا موضوع بن گئی، کتنے ہی میاں بیوی کے معمولی اختلاف دوسروں کی مداخلت سے مستقل دشمنی میں بدل گئے، اور کتنے ہی کاروبار اس لیے نقصان میں چلے گئے کہ کسی نے وقت سے پہلے اپنی منصوبہ بندی دوسروں کے سامنے کھول دی۔ یہاں ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، کیا واقعی ہر رشتہ دار آپ کے راز جاننے کا حق رکھتا ہے؟ کیا ہر دوست آپ کے گھر کے حالات جاننے کا امین ہے؟ کیا ہر پڑوسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کتنی آمدنی ہے، کتنے اخراجات ہیں، کون بیمار ہے، کون ناراض ہے، یا کون سی پریشانی چل رہی ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر آج سے ایک عادت بدل لیجئے، اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ جس گھر میں راز محفوظ رہتے ہیں وہاں اعتماد زندہ رہتا ہے۔ جس گھر کے راز بازاروں، محفلوں اور سوشل میڈیا تک پہنچ جائیں وہاں سکون سب سے پہلے رخصت ہوتا ہے۔ یہی پہلی چیز تھی جسے کبھی بھی آسانی سے کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، لیکن شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پہلی چیز اتنی اہم ہے تو دوسری چیز یقیناً اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوگی، اور سچ یہی ہے، کیونکہ دوسری چیز کا تعلق صرف آپ کے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے رزق، آپ کی عزت اور آپ کی آنے والی زندگی کے فیصلوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس دوسری چیز کی طرف جسے اکثر لوگ چیز ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہی وہ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اگر پہلی چیز گھر کے راز تھے تو دوسری چیز ہے آپ کے گھر کی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ ذرا غور کیجئے، ہر انسان کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی زمین لینا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خاموشی سے محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس آج کا انسان منصوبہ بننے سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیتا ہے۔
अभी कारोबार शुरू भी नहीं हुआ मगर सोशल मीडिया पर तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। अभी मुआहिदा मुकम्मल भी नहीं हुआ मगर दोस्ती की महफिलों में उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। अभी कामयाबी मिली भी नहीं मगर इंसान पहले ही खुद को कामयाब साबित करने लगता है। फिर अगर वो काम किसी वजह से रुक जाए तो यही कहता है पता नहीं क्या हो गया। हालांकि बाज औकात मसला किस्मत का नहीं बेएहतियाती का होता है। हम उस शख्स को अपनी जिंदगी के मंसूबों में शरीक कर लेते हैं जिसका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। याद रखिए, हर वो शख्स जो आपकी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा हो जरूरी नहीं कि वो दिल से खुश भी हो। हर वो शख्स जो आपको मुबारक दे रहा हो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए दुआ भी कर रहा हो। इसलिए समझदार लोग अपनी मेहनत का शोर नहीं मचाते, वो पहले काम मुकम्मल करते हैं, फिर अगर जरूरत हो तो उसका जिक्र करते हैं। एक किसान को देखिए, वो बीज बोने के बाद हर गुजरने वाले को ये नहीं बताता कि मेरे खेत में क्या उगने वाला है। वो खामोशी से इंतजार करता है, पानी देता है, मेहनत करता है और जब फसल तैयार हो जाती है तब लोग खुद देख लेते हैं कि जिंदगी का उसूल भी यही है। हर ख्वाब ऐलान करने के लिए नहीं होता, हर मंसूबा सुनाने के लिए नहीं होता, हर कामयाबी दिखाने के लिए नहीं होती। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी हिफाजत बन जाती है। आज एक अजीब बीमारी आम हो चुकी है। इंसान को खुशी उस वक्त तक मुकम्मल महसूस नहीं होती जब तक लोग उसे देख ना लें। नई गाड़ी आई, तस्वीर, नया घर लिया, तस्वीर, सफर शुरू हुआ, तस्वीर, कारोबार शुरू हुआ, तस्वीर, और फिर इंसान चंद माह बाद कहता है पता नहीं सब कुछ बदल गया। असल मसला तस्वीर नहीं, असल मसला ये है कि हमने अपनी जिंदगी को दूसरे की नजरों का मोहताज बना दिया है। याद रखिए, जिस नेमत की हिफाजत शुक्र से होती है उसी नेमत की हिफाजत खामोशी से भी होती है। हर खुशी का ऐलान जरूरी नहीं होता, हर कामयाबी का इस्तिहार भी जरूरी नहीं होता। कभी अपने ख्वाबों को सिर्फ अपने रब के साथ राजो नियाज रहने दीजिए, फिर देखिए जब अल्लाह चाहेगा दुनिया खुद आपकी कामयाबी देख लेगी। और शायद यही वो हिकमत है जिसे समझने के बाद इंसान बोलने से पहले सोचना सीख लेता है। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, और सच कहूँ अगर पहली चीज ने आपके घर की इज्जत की हिफाजत की और दूसरी चीज ने आपके रिज़्क़ और मंसूबों की, तो तीसरी चीज आपके पूरे खानदान के सुकून, मोहब्बत और मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। और यही वो चीज है जिसे अक्सर लोग सबसे हल्का समझते हैं लेकिन नुकसान भी सबसे ज्यादा इसी के जरिए उठाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब हम तीसरी और आखिरी चीज की तरफ आते हैं। और सच कहूँ अगर आपने पहली दो बातें दिल से सुन ली हैं तो शायद ये तीसरी बात आपके दिल पर सबसे ज्यादा असर छोड़ेगी, क्योंकि ये चीज ना बाजार में मिलती है, ना किसी खजाने में, और ना ही पैसों से खरीदी जा सकती है। ये है आपके घर का वहमी एहतियात, इज्जत और सुकून। जी हाँ, ये भी एक ऐसी अमानत है जिसे हर किसी के हवाले नहीं किया जा सकता है। आज बहुत से घरों की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि उनके पास पैसा कम है, बल्कि ये है कि उनके घर की हर बात घर से बाहर पहुंच जाती है। मियाँ बीवी का इख्तलाफ, औलाद की गलतियां, घर की लड़ाइयां, माली मशाइल, ये सब लम्हों में खानदानों, दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया की गुफ्तगू बन जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो कभी हमदर्द बनकर सुनते थे फैसले करने लगते हैं, मशवरा देने लगते हैं, और बाज औकात वही आग को बुझाने की बजाय मजीद हवा देने लगते हैं। याद रखिए, हर जख्म दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ जख्म सिर्फ अल्लाह के सामने खोले जाते हैं, और कुछ मसाइल सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठकर हल किए जाते हैं जो वाकई उस मसले का हिस्सा हो। अक्लमंद इंसान वो नहीं जो हर दुख सुनाए, बल्कि वो है जो हर दुख को सही दरवाजे तक ले जाए। अगर मसला दीनी हो तो अहले इल्म से रुजू करें, अगर कानूनी हो तो अहले कानून से, अगर तिब्बी हो तो डॉक्टर से। लेकिन हर मसला हर मजलिस में बयान करना अक्सर मसले को छोटा नहीं बल्कि बड़ा कर देता है। जरा अपने गिरदोपेश नजर दौड़ाइए, कितने ही खानदान सिर्फ इसलिए बिखर गए कि किसी ने गुस्से में आकर घर की बात बाहर बयान कर दी। कितने ही रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए कि वक्ती नाराजगी को मुस्तकिल तमाशा बना दिया गया। और कितने ही बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत सिर्फ इसलिए खो
ہو بیٹھے کہ بڑوں نے اپنے ہی گھر کی پرداداری نہ کی۔ یاد رکھیے، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا، گھر اعتماد سے بنتا ہے، اور اعتماد ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی آپ کے دروازے پر کوئی آئے اور آپ سے ایسی بات، ایسا راز، ایسی خبر یا ایسا معاملہ مانگے جس کے باہر جانے سے آپ کے گھر کا سکون، عزت یا اطمینان متاثر ہو سکتا ہو، تو ادب کے ساتھ مجارت کر دیجیے۔ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت ہوتا ہے۔ اور اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں سن لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون قائم رہے تو 3 امانتوں کی حفاظت کر لیجیے۔ پہلی امانت گھر کا راز، دوسری امانت اپنی مالی حالت اور آنے والے منصوبے، اور تیسری امانت اپنے گھر کا اعتماد، عزت اور باہمی سکون۔ یہ تینوں چیزیں جب محفوظ رہتی ہیں تو گھر صرف آباد نہیں رہتا بلکہ مضبوط بھی رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس پیدا کیا کہ اپنے گھر کی حفاظت صرف دروازوں اور دیواروں سے نہیں بلکہ اپنی عادتوں، اپنی زبان اور اپنے فیصلوں سے بھی کی جاتی ہیں، تو آج ہی اپنے دل میں ایک عہد کیجیے کہ اپنے گھر کو صرف صاف ستھرا نہیں بلکہ محفوظ بھی رکھیں گے، اپنی زبان کو صرف نرم نہیں بلکہ ذمہ دار بھی بنائیں گے، اپنی ہر نعمت، ہر راز، ہر رشتے اور ہر امانت کی قدر کریں گے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کسی بڑے فیصلے سے نہیں آتی بلکہ ایک چھوٹی سی احتیاط، ایک صحیح عادت اور ایک سوچ سمجھ کر لیے گئے فیصلے سے آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے گھر میں سکون، محبت اور برکت کی ایک نئی شروعات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گھروں کو محبت، رحمت، سکون اور برکت سے بھر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص پیدا فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہماری پردہ پوشی فرمائے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر ایسے فیصلے سے محفوظ رکھے جو ہمارے گھروں کی عزت، اعتماد اور سکون کو نقصان پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ابراہیم بوائش کی آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے احباب، عزیزوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ یہ خیر کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی یہی صحیح سمجھ عمل کی توفیق اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی بصیرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔